السلام علیکم، امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ تو آئیے آج کی آیت شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حساب۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ان کافروں کے لیے دنیا کی زندگی بڑی مزین کر دی گئی، اور جن لوگوں نے تقوی کی روش اختیار کی تھی قیامت کے دن وہ ان کے اوپر ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ رزق عطا فرمائے گا جس کو چاہے گا بے حساب۔ یہاں کی چمک دھمک اور شان و شوکت ان کے لیے بڑی محبوب و دل پسند بنا دی گئی ہے۔ ویسے تو نئے ماڈل کی لمبی لمبی چمکتی گاڑیاں، اونچی اونچی عمارتیں اور وسیع و عریض کوٹھیاں کس کو اچھی نہیں لگتی، لیکن کفار کے دلوں میں مال و اسباب دنیا کی محبت اتنی گھر کر جاتی ہے کہ پھر کوئی اچھی بات ان کی زندگی میں نہیں رہتی، اور نہ ہی کوئی اچھی بات ان کے اوپر اثر کرتی ہے۔ اہل ایمان کو بھی اگر ایمان کے ساتھ یہ نعمتیں ملے تو یہ مستحسن ہے۔ ازروئے الفاظ قرآنی: اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہیے کس نے اللہ کی اس زینت کو حرام کر دیا جسے اللہ نے اپنے بندوں کے لیے نکالا تھا، اور کھانے پینے کی پاکیزہ چیزیں، اچھا کھانا، اچھا پہننا اور اچھا اوڑھنا حرام نہیں ہے۔ اللہ نے اس کو لوگوں کے لیے ممنوع نہیں کیا۔ ایک مسلمان دین کے تقاضے ادا کرے، اللہ کا حق ادا کرے اور حلال سے کما کر ان چیزوں کو حاصل کرے تو کوئی حرج نہیں، لیکن اس کے ساتھ وہ حدیث بھی ذہن میں لے آئیں: دنیا مومن کے لیے ایک قید خانہ اور کافر کے لیے باغ ہے، اور وہ مذاق اڑاتے ہیں اہل ایمان کا۔ ایسے لوگ ایمان کی راہ اختیار کرنے والوں کا مذاق اڑاتے ہیں کہ ذرا ان پاگلوں کو، ان بے وقوفوں کو، ان کو دیکھو جنہیں اپنے نفع و نقصان کا کچھ ہوش ہی نہیں۔ وہ ان کافروں کے مقابلے میں اعلیٰ مرتبت اور اعلیٰ مقام ہوں گے، بلکہ سورہ المصطفین میں تو یہاں تک آیا ہے کہ جنت میں جانے کے بعد اہل ایمان کفار کا مذاق اڑائیں گے۔ یہ جنت کی طرف اشارہ ہے۔ اب پھر ایک طویل آیت آ رہی ہے جس میں ایک اہم مضمون بیان ہو رہا ہے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ سورہ بقرہ میں جا بجا علم و حکمت اور معرفت الہی کے بڑے حسین اور خوشنما پھول آئے ہیں۔ دو لڑیاں شریعت کی ہیں، یعنی عبادات اور معاملات، جبکہ دو لڑیاں جہاد کی، یعنی جہاد بالمال انفاق اور جہاد بالنفس قتال، اور ان کے درمیان یہ عظیم پھول آ جاتے ہیں۔ اس آیت کو میں نے آیت الاختلاف کا عنوان دیا ہے۔ اس میں بیان کیا گیا ہے کہ لوگوں کے درمیان اختلاف کیوں ہوتا رہا ہے، اور یہ بہت اہم مضمون ہے، اس لیے کہ دنیا میں ویسے تو ادیان کا جو فلسفہ کچھ لوگوں کی طرف سے پیش ہوتا ہے، اس کا ایک حصہ صحیح ہے اور ایک حصہ غلط ہے۔ صحیح کون سا ہے اور غلط کون سا ہے وہ اس آیت سے معلوم ہوگا، جو انشاءاللہ ہم کل آیت پڑھیں گے۔ تو انشاءاللہ آج ہم نے اس ایک آیت کا ترجمہ تفسیر بیان کی۔ اس کے اندر بتایا گیا مسلمانوں کے بارے میں اور ظاہر کفار کے بارے میں کہ دنیا میں ان کو سب عیاشیاں، آرام دہ ہر چیزیں مل جائیں گی، سب کچھ ملے گا، لیکن اس سے بھی ان کو خوشی نہیں ملے گی، کیونکہ ان کو ہر چیز سے ان کے موجود ہے دنیا میں، اس وجہ سے ان کو خوشیاں تو ملیں گے نہیں، لیکن پھر بھی ہر چیز سے محروم رہ جائیں گے۔ اور مسلمانوں کو جو چیزیں دی جائیں گی وہ ان کی محنت، قابلیت اور اچھے کاموں کی وجہ سے دی جائیں گی، اور انہیں آخرت میں بھی اس کا صلہ لازمی ملے گا۔ تو انشاءاللہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا اور اپنے سے زیادہ دوسروں کا خیال رکھیے گا، کیونکہ دین ہمیں یہی تو سبق سکھاتا ہے۔ تو چلیں انشاءاللہ کل ملاقات ہوتی ہے، جب تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ۔